اس کو کہتے ہیں الوداع کرنا، اس کو کہتے ہیں کسی کو رخصت کرنا، اس کو کہتے ہیں کسی کا گرینڈ ویلکم کرنا، اس کو کہتے ہیں کسی کی پرواہ کرنا۔ دوسروں کو دیکھ کے چھپکلی کی طرح ایک کونے میں کھڑے ہو کے بس ٹک ٹک دیکھتی گئی اور شرم نہ آئی اس عورت کو۔ کیا ہی خوبصورت فیملی ہے، کس لحاظ سے یہ خوبصورت فیملی ہے۔ عمیر نے تو اپنے جلوے دکھائے مگر آمنہ کو شرم نہ آئی۔ آمنہ کے گھر والوں نے ہری جھنڈی دکھائی۔ کس کو ہری جھنڈی دکھائی؟ تھوڑا تو خیال کر لیتی، سگی ممانی ہو کے اپنے جو بھتیجے ہی لگے نا، بھتیجے کو انوائٹ نہ کر سکی عمرے کی دعوت۔ کیسی ممانی ہے، گھومنے پھرنے، کھانے ٹھورے پھیرے، ان سے ہی اس ممانی کو فرصت نہیں، تو اپنے بیٹے کی یہ ممانی نہیں تو اپنے بھتیجے کی کیا ممانی بنے گی، یعنی اپنے نند کے بچوں کی کیا یہ ممانی بنے گی۔ خود تو کھالی عمرے کی دعوت، پوچھا نہیں اپنی نند کے بیٹے اور بہو کو کہ وہ بھی عمرہ کر کے آئے تھے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ چینل پہ نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے گا۔ میں بات کر رہی ہوں وس برادر کی فیملی کی۔ کیا ہی خوبصورت یہ فیملی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس گھر میں بالکل بھی فٹ نہیں ہوتے آمنہ اور عمیر، جس طرح کی یہ فیملی ہے۔ اگر دیکھا جائے صحت کے لحاظ سے تو اس فیملی کا وس برادر نہیں بلکہ گولو مولو کلب ہونا چاہیے اس فیملی کا نام، لیکن شرم و لحاظ اور لجے والی خواتین دیکھ کے نا قسم سے میرا دل کرتا ہے واقعی میں ہی کیا ہی پیاری اور خوبصورت فیملی ہے۔ اس میں فٹ ہوتی ہمیں آمنہ نظر نہیں آتی۔ آمنہ اور اس کی بہنوں کا جو ایک انداز ہے لباس کو لے کے، یعنی وہ اپنے آپ کو ننگا کر کے سمجھتی ہیں کہ ہم ماڈرن نظر آ رہے ہیں۔ وس برادر کی جو بہویں ہیں جیسے کہ سعدیہ ہے، عائشہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی سائمہ بھابھی آئی تھی وہ بھی یو کے میں ہو کے اگر اس طرح کے لباس پہنے جائیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ماڈرن ایریا سے، ایک ماڈرن کنٹری سے وہ آئی ہوئی ہیں، اور اگر وہاں سے آنے کے بعد وہ اپنے گلے میں دوپٹہ رکھتی ہیں، دوپٹہ نہیں پہنتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ وہاں کے ماحول میں ڈھل چکی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شرم و لحاظ کے دامن کو نہ چھوڑا، اور سائمہ جی ایک اچھی ہمیں خاتون نظر آئیں، اور اس جو فیملی کی وس برادر کی جتنی بھی خواتین ہیں، ان کی امی، ان کی جو نند ہے، اور اس کے علاوہ جو بہویں ہیں وہ تمام اچھی خواتین مجھے نظر آئی ہیں، لیکن ان میں ایک عدد آمنہ جو کہ اپنے جیٹ کے سامنے اتنا نہ ہو سکا کہ ڈھنگ سے دوپٹہ ہی لے لوں یا سر پہ ہی دوپٹہ لے لوں، تو شرم آنی چاہیے۔ ایک یو کے اور ایک پاکستان کی خواتین میں اگر کمپیریزن کیا جائے تو آپ سے اچھے تو پھر یو کے کی خاتون ہے جس نے اپنی شرم لحاظ کو نہ چھوڑا اور اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتارا اپنے جیٹ کے سامنے۔ خیر اس پہ بات میں کریں گے، مگر بڑی حیران کن بات ہے کہ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کچھ وقت پہلے، آج سے کچھ 6-8 مہینے 7 مہینے پہلے، جب بلال، سمینہ اور ان کی والدہ عمرہ کر کے آئے تھے تو وس برادر نے عمرے کی دعوت رکھی تھی، لیکن اس دعوت کو لے کے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وس برادر کو چاہیے تھا کہ اگر سمینہ کی مدر بیمار ہے تھوڑا ٹھہر کے رک کے جو ہے دعوت رکھ لیتے، لیکن جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آمنہ اور عائشہ کی جلن کی وجہ سے آمنہ نے کہا ہوگا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے سمینہ کا انتظار کرنے کی، بلال کا انتظار کرنے کی، ہم دعوت رکھ دیتے ہیں، یعنی آپ لوگ دعوت رکھ لیں۔ اپنے جیٹ کو کہا ہوگا، ساس کو کہا ہوگا، جس نے عمرہ کیا تھا ان کو چھوڑ کے صرف ایک والدہ تھی جس نے عمرہ کیا ہوا، وہ آئی تھی، باقی تو پورا ٹبر آیا تھا سوائے بلال سمینہ کے۔ تو اتنا تو آنٹی جی آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا۔ ویسے تو آپ بڑی ویڈیوز بنا دیتی ہیں، لوگوں کو سنا دیتی ہیں، اب سنا دیتی ہیں کہ میری بیٹیوں کو ایسا نہ بولیں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میری بہو ایسی نہیں ہے، ہم ایسے نہیں ہیں، صفائیاں دیتی نظر آتی ہیں، لیکن جو آپ کی نند ہیں یعنی عمیر کی مدر، تو ان کے ایک عدد بیٹا جو کہ عمرہ کر کے آیا تھا، تو کیا آپ ان کو انوائٹ نہیں کر سکتی تھی؟ سائمہ بھابھی کو، ان کے شوہر کو، کیا آپ اپنے گھر پہ عمرے کی دعوت نہیں دے سکتی تھی؟ ابھی وہ کوئی بیبی باجی کچن والی ہیں، ان کے لیے تو ایسے صدقے واری آپ لوگ گئے ہیں، بلا وجہ کی کوئی دعوت رکھ دی گئی، جس کو لے کے کافی سارے لوگوں نے اس بات پہ کیا سرائیاں کی ہیں، ایک اندازہ لگایا ہے کہ مریم کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے کوئی بیبی باجی کے بھائی سے،
یا جس سے جو بھی ہے، میں خیر اس معاملے میں نہیں میں نے ویڈیو بنائی تھی کیونکہ مجھے یہ معاملہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ واقعتاً جو ہے وہ مریم کا رشتہ طے کر دیا گیا ہے بیبی باجی کے گھر میں کسی سے، تو اسی لیے پورے گھر کو چھوڑ کے صرف اور صرف مریم کے لیے وہاں پہ تحفے تحائف لائے گئے، تو وہ بنا کسی مقصد کی ایک دعوت تھی، یعنی کوئی اس کا دعوت کا نہ سر تھا نہ پیر تھا نہ کوئی وجوہات تھی، بس ایسی ہی دعوت تھی، نہ ان کی کوئی برتھ ڈے شرڈے تھی۔ تو لیکن جو ایک جن کی وجہ تھی، یعنی اپنے نند کے بیٹے کو، سائمہ بھابھی کو، ان کے شوہر کو، آپ کو گھر میں دعوت دینی چاہیے تھی، ان کو بلانا چاہیے تھا۔ عدنان بھائی اور سائمہ بھابھی جو کہ عمرہ کر کے آئے تھے، تو ان کی دعوت یعنی عمرہ بھی تھا اور ساتھ میں دوسرے ملک سے، پردیس ملک سے اپنے دیس آئے ہوئے تھے رہنے کے لیے، تو کیا آپ اپنی نند کے بچوں کی دعوت تک نہ کر سکی؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ جو آپ لوگ کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو تو تھوڑا خیال کرنا چاہیے تھا کہ آپ ان کے ظاہر سی بات ڈبل رشتے میں تھے، ایک تو آپ کے وامنہ کے سسرال والے ہیں آپ کی بیٹی کے، اور دوسرے آپ کی سگی نند کے بچے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیوں دعوت نہ کی اپنے جو بھتیجا بھتیجی لگے نا نند کے بچے، تو ان کی دعوت کیوں نہیں کی؟ بلا وجہ کی تو دعوتیں آپ کرتے نظر آئے ہمیں، بلا وجہ کی تو گھومتے پھرتے شاپنگ کرتے نظر آئے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ اگر کمنٹ کریں گے آ کے کہ وہ لوگ تو یہاں تھے ہی نہیں، وہ لوگ تو چلے گئے تھے، تو یہاں میں ان کو یاد دلا دوں کہ جو عدنان اور سائمہ بھابھی ہیں وہ ابھی نہیں بلکہ ان کو آئے ہوئے تقریباً 3 سے 4 ہفتے ہو چکے تھے پاکستان، لیکن انہوں نے ان کی دعوت تو رکھنا دور کی بات ہے، بلکہ عائشہ جی آپ لوگوں نے تو ان کو اپنے گھر چائے کی دعوت تک پہ نہ بلایا۔ اب بات کر لیتے ہیں گولو مولو کلب کے کھانے پینے کی، کہ دنیا ایک طرف، ہم نے تو کھانا پینا ہے، کھانا ان کے پاس کنٹینٹ ختم ہو چکا ہے، تو اب صرف اور صرف چاہے عمیر ہو، آمنہ ہو، کیونکہ کچن ود آمنہ بھی بربادی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، جب تک وہ بلال کے ہاتھ میں تھا تب تک وہ پھر بھی چل رہا تھا، لیکن اب اس پہ بھی بربادی شروع ہو چکی ہے، چاہے جتنا ہی عائشہ اس کو چھپانے کی کوشش کرے، جتنا ہی اس کو کور کرنے کی کوشش کرے، لیکن وہ بھی اب اتنا نہیں چل رہا۔ اچھا، بات کر رہی تھی میں کہ عمیر ہو، آمنہ ہو، عائشہ ہو، مریم ہو، جو مومنہ ہیں، ان تمام کے تمام لوگوں کے پاس کانٹینٹ ختم ہو چکے ہیں، تو صرف اور صرف کھانا پینا شاپنگ یہ ان کا کانٹینٹ ہے، جتنا انہوں نے آج تک کمایا ہے اور ابھی بھی ان تمام کانٹینٹ کے چکروں میں کما رہے ہیں، تو وہ اسی کو اوپر یوٹیلائز کرتے ہیں، پھر اسی سے ارن کرتے ہیں، تو یہ ان کا چکا چل رہا ہے۔ لیکن میں ایک چیز کو دیکھ کے نا بے انتہا مجھے نا شاکڈ لگا، اور وہ تھی ان کی دعوت، جو کہ انہوں نے اچانک سے اپنے عدنان بھائی کو نہیں بلکہ اپنے پورے سسرال والوں کو فاسٹ فوڈ کی دعوت دی، اور گھر پر سارا سامان یہ خواتین عمیر کے ساتھ جا کر لے کر آئیں، عمیر اور آمنہ نے سب کو ٹھسا کے اتنا جو گند کھلایا ہے۔ میری نظر میں جتنے بھی فاسٹ فوڈ کے آئٹمس ہیں یہ ہمارے لیے ایک گند ہے، ایک زہر ہے، جو کہ کھانے میں کہتی ہوں ان لوگوں نے تو انت ہی کر دی ہے۔ یعنی وہ والا سین دیکھ کے تو میں حیران و پریشان ہو گئی، جب یہ خواتین وہ لینے کے لیے بازار گئی ہیں مارکیٹ میں، اور کسی آئی تھنک چیزی کوئی برانڈ ہے لاہور میں، ادھر سے انہوں نے یہ لیا ہے اور آرڈر کیا ہے، اس کے بعد بھی کہتی ہیں کہ جب تک ہمارا آرڈر بن رہا ہے تو کیوں نہ ہم جا کے گول گپے کھا کے آتے ہیں۔ یعنی اتنا گند تم لوگ آرڈر کر چکے ہو، اور اس کے لیے تم لوگ پہلے سے اپنا پیٹ بھر رہے ہو، اور تم لوگ کدھر سے یہ پیٹ لے کے آتے ہو؟ تم لوگوں کو اتنی شرم حیا نہیں ہے کہ اپنے کانٹینٹ کے چکر میں تم لوگوں کے کتنے لوگوں کے دل آزاری کر رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے؟ تم بحریہ ٹاؤن میں ایک پورچ ایریا میں رہ کے یہ بھول گئے ہو کہ تم ملک پاکستان میں رہ رہے ہو، ایک غریب ترین ملک میں رہ رہے ہو، تمہیں دیکھنے والے غریب عوام ہیں جو کہ ایک روٹی کے لیے اس وقت ترس رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں کیوں اتنا زیادہ غریبی کا نعرہ لگاتی ہوں، کیوں میں اتنا زیادہ غریبی پہ زور دیتی ہوں، میں کیوں اتنی میری اس چیز کے لیے آواز اٹھتی ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنے سے جو کمتر لوگ ہیں ان کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دعوت پہ دعوت، جب اتنی دعوتیں ہو چکی تھیں تو پھر اس گولو مولو کلب کو اتنا ٹھسانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک ولاگ کے چکر میں تم لوگوں نے
نہ جانے کتنے لوگوں کی دل آزاری کی ہو. کبھی سوچا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے جو انسان پتہ نہیں کتنے وقت سے بھوکا بیٹھا ہوگا, اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے, وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے. اب کچھ لوگ یہاں پہ کمنٹ کریں گے کہ جو بھوکے ہوں گے وہ کیسے موبائل میں ہمارا بلاگ دیکھ رہے ہوں گے. تو ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہماری ہیلپر ہوتی ہیں, وہ اگر ہمارے ساتھ ہمارا یہ بلاگ دیکھ رہی ہوں گی تو کہتی ہوں گی کہ باجی ہمیں بھی یہ کھانا مل سکتا ہے, یہ کتنا کھاتے ہیں. یعنی وہ ٹیبل دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور یہاں پہ 10 منٹ میں صفا چٹ ہو گیا وہ ٹیبل. کھا پی کے ادھر جا ادھر جا. ان کی صرف اور صرف جو محبت ہے غریب کے ساتھ وہ صرف رمضان میں جاگتی ہے. آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہے, ویسے تو کہتے ہیں نا کہ رمضان المبارک میں ہمارا ایک عمل عام دنوں کے عمل 10 گنا زیادہ ہوتا ہے, بلکہ 100 گنا زیادہ ہوتا ہے. نیکی مطلب نماز ہو گئی, قرآن پڑھنے کی تلاوت ہو گئی, اس کے علاوہ کسی کی مدد کرنے کی جو بھی ہو گئی, وہ تمام عبادات دگنی تگنی ہو جاتی ہیں. تو ان کی صرف اور صرف یہ عبادات غریبوں کی مدد کرنا. عمیر صاحب جو رمضانوں میں لوگوں کو افطاری اور سحری افطاری کرواتے ہیں تو وہ صرف اور صرف رمضان میں ہی کروا سکتے ہیں, ورنہ عام دنوں میں تو ان کا کھانا پینا, جاگنا, سونا, شاپنگ سب کچھ جو ہے وہ کانٹینٹ کے لیے, اور ویسے بھی جو رمضانوں میں بھی ہوتا ہے وہ بھی کانٹینٹ کے لیے ہوتا ہے. ورنہ کہتے ہیں نا عبادت کو اور ایسے لین دین کو جن میں غریبوں کی مدد کی جائے وہ چھپ کے کی جائے, لیکن یہ تو کھلم کھلا کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ اس سے بھی ہم پیسے کمائیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی اس گولو مولو کلب پہ کہ تم لوگ اپنی صحت تو دیکھو. وہ عدنان بھائی جو کہ پھٹنے کے دہانے پہ آئے ہوئے ہیں, اور وقاص بھائی بھی پھٹنے کے دہانے پہ آئے ہیں, یعنی ان لوگوں کو اپنی صحت سے زیادہ کھانے پینے کی فکر ہے کہ پتہ نہیں ہم مطلب اس کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں. دنیا ایک طرف لیکن ہمارا کھانا پینا بند نہ ہو, ہمارے کھانے پینے پہ کوئی نظر نہ رکھے. خیر, الوداعی ویڈیو دیکھنے کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ دعا بھابھی کی الوداعی ویڈیو دیکھ کے کچھ مقامات پہ میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ ظاہر سی بات ہے اپنے ملک سے, اپنی ماں سے, اپنے دیش سے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ماں کو چھوڑ کے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, اس ماحول کو چھوڑ کے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں نے کمپیریزن کیا اس بلاگ سے جہاں پہ بے دید, بے حس اور جو جتنے الفاظ ادا کیے جائیں وہ کم ہیں بلال کی فیملی کی, یعنی آمنہ جی کی فیملی پہ. کہ آمنہ جی آپ اپنے سسرال والوں کو دیکھ کے تھوڑا سا میرے خیال میں آپ کو شرم تو آئی ہوگی کہ ایک عدد میرا بھائی بلال بھی تھا جو کہ ایک ملک کو, اپنے ملک کو چھوڑ کے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے باہر ملک جا رہا ہے. تو نہ میں نے اس کی دعوت کی. اس وقت آپ یہ KFC کی دعوتیں, AFC اور جو چیزی ویزی کی دعوتیں کیوں نہ رکھ سکے اچانک اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے؟ اس وقت کہاں تھا آپ کا دل؟ اس وقت کہاں تھے آپ لوگ؟ عمیر جو کہ اس وقت اپنے بھائی بھابھی کے سامان کی پیکنگ کرانے میں ہمیں نظر آیا, ان کی ہیلپ کرواتے ہوا, ان کے گھر والے ان کی پیکنگ میں ہیلپ کرواتے نظر آئے, بیگز اٹھا کے گاڑیوں میں رکھتے ہوئے عمیر, وقاص بھائی یہ سارے ہمیں نظر آئے. لیکن بلال کے گھر والوں نے نہ صرف سامان اٹھانے کی توفیق کی بلکہ اس کی ایک عدد معصوم بیٹی تک کو انہوں نے اپنے پاس نہ رکھا. وہ بچی بھی زمین پہ بیٹھی رہی اور یہ میاں بیوی اپنی مدد آپ پیکنگ کرتے رہے, اور وہ بندہ اکیلے سامان اوپر سے نیچے اپنی گاڑی میں رکھتا رہا اور اس کے بعد خاموشی سے گھر سے چلا گیا. نہ ہی سگا بھائی بھابھی پوچھنے آیا, نہ ہی کسی نے ان کو الوداع کیا, نہ ہی ہمیں کوئی ماں کی آنکھوں سے اس وقت آنسو نظر آئے جو اب سارے بیٹھ کے ڈرامے کرتے ہیں کہ ہمیں بلال یاد آتا ہے, ہمیں بلال کی یاد آتی ہے, بلال یوں بلال وہ, ایسا تھا ویسا تھا. تو یہ سارے جناب آپ لوگوں کے ڈرامے ہیں. محبت ہوتی تو بالکل دعا بھابھی جیسی الوداعی ویڈیو بنتی, اور اسی طریقے سے آمنہ جیسے اپنے سسرال والوں کی دعا, اور سائمہ اور جو عدنان بھائی ہیں ان کی جو اچانک دعوتیں کرتی نظر آ رہی تھی وہ یہاں پہ بھی کرتی ہوئی نظر آتی اگر ان کے دل میں محبت ہوتی. مگر بات ساری اتنی ہے کہ عمیر نے ماشاءاللہ سے اور کچھ عائشہ جی نے اتنی نفرتیں ڈال دی تھی گھر کے اندر, لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کر دیا تھا بلال اور سمینہ کو لے کے کہ اب یہ سب کچھ ہو نہیں سکتا تھا چاہے کتنی کوشش کریں. تو آمنہ آپ سے زیادہ سمجھدار تو عمیر رہا جس نے اپنی بات بھی منوائی اور اپنے سسرال سے بھی رکھی, اپنے گھر والوں سے بھی رکھی, نہ رکھی تو جس سے وہ حسد کرتا تھا یعنی بلال سے, اور اس نے اپنا کام بھی پورا کروا لیا. جو وہ چاہتا تھا اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گیا. کچن ود آمنہ لے کے آج وہ بندہ خوش تو ہے لیکن وہ چینل زیادہ دیر چلتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. میں لوں گی آج کے ریئیکشن سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.